وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 12 حصہ دوم، درس نمبر 452. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول کے مشن میں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے. پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 12. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور 12 سردار ان میں مقرر کیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کا نظام قائم کرو. وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو پر یقین کر لو. وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہاری میں برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ،
اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کر لی تو فقط ضل سواء السبیل، یقیناً وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم آمنتم برسولی کی بات کر رہے تھے، رسول پر ایمان۔ یہ مخاطب کون ہے؟ یہ وعدہ کس سے لیا تھا؟ مسلمانوں سے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل مسلمان تھے، آج ہم بھی مسلمان ہیں، یہی وعدہ ایز اٹ از ہم سے بھی ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ یہ 5 صفات اگر ہم میں ہیں تو اللہ کی مدد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اس میں اقامت صلاۃ کا نظام جو ہے وہ آج کل نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ نماز کے مقصد ہی سے ہم غافل ہیں، اور نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ پھر زکوٰۃ چلے مان لیتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ لوگ دیتے ہوں گے، لیکن ایمان بالرسول نہیں ہے۔ ہمیں رسول کی دعوت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان پہ یقین کیا کریں گے؟ نہ پتہ ہے ہمیں رسول کی دعوت کا پتہ نہیں ہے، اور پتہ نہ ہو تو ہم اسے قبول کیسے کریں گے؟ اور یہ سب کام ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ رسول کی مدد کون کرے گا؟ کون رسول کی مدد کر رہا ہے؟ یہ 5 شرائط میں، یعنی یہ 5 شرائط ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ تو رسول کی مدد نہ اللہ، اب رسول کی مدد کا مطلب بھی پتہ نہیں ہمیں۔ دیکھیں آج کے لحاظ سے آپ اس آیت میں اپنے لیے دیکھیں نا، آیا آپ کا کوئی رہنما، رہبر، سردار، امام، شیخ ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کو قرض حسن، یہ بھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ہم نقصان سمجھتے ہیں، بس مارا ماری زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد تو کوئی صدقات نافلہ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شرائط ہم میں پائی نہیں جاتی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، اور مسلمان جو ہے ذلیل ہے، خوار ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ تعالی، اول تو آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، تو اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ ہی نہیں لیا، کہتے نا آپ کہتے ہیں، اور حقیقت میں مطلب ایسا تو ماحول نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے کسی وعدے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ جدی پشتی مسلمان تھے ہمارے آباء و اجداد، اور ہم بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا ہے۔ اللہ سے وعدہ، اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے آج کے معاشرے میں، اور نہ کوئی حقیقی وعدہ ہم اللہ سے جوڑنے کے لیے تیار ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، بلکہ دنیا پر یقین ہے کہ دنیا ہماری کامیابی اور ناکامی کی جگہ ہے۔ تو ایسے تو بات نہیں بنتی۔ سامنے کرام، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ کوئی وعدہ کریں گے، پھر اس کے تقاضے پورے کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور بہرحال نماز کا آپ نے سنا کہ نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ، اور وآمنتم بالرسل، کہ تم ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ رسول واجب الاتباع ہے۔ رسول کی اتباع کو ہم واجب نہیں سمجھتے، یہ آپ دیکھ لیں۔ پھر وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی تم مدد کرو گے۔ دیکھیں مدد کے سلسلے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، مدد کیا، رسول کی مدد کیوں، اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ بستی ہے، نزدیک ایک بستی ہے، ادخلوا الارض المقدسۃ اللہ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، شام و فلسطین کی، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو
اب انہوں نے تو حکم نہیں مانا، ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں تو بڑی طاقتور قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور لڑے۔ تو ہم نے بھی یہ مذہب جو ہے، یہ دین اسلام جو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ آج دین کو پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں، یہ باقی دنیا کے لیے امامت کی کس کی ذمہ داری ہے؟ دنیا کے لیے ایک نقشہ کون بن کے دکھائے گا، ایک نمونہ؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، بغیر نمونے کے تو نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست مدینہ قائم کی اور لوگوں نے پھر ایمان لے آئے ان پر۔ جب ریاست قائم ہو گئی تو پھر لوگ جو ہے جوق در جوق اس میں شامل ہو گئے۔ تو آج تو ہمیں ان تمام باتوں کا احساس نہیں ہے سامنے کرام۔ اور دیکھیں، میں وَعَزَّرْتُمُوهُم پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں رسول کی مدد کیا ہوتی ہے؟ یہ دراصل اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد دراصل آپ اپنی مدد کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، تو آپ کی دنیا کی زندگی کا ایک نتیجہ لازمی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اس کے اچھے اور برے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے مقصد حیات کو نہ پہچانا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلے، تو آپ جائیں گے جہنم میں، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب آپ نے پہلے اپنی مدد کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، حکم ہے اللہ کا کہ تم اپنی مدد پہلے کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا انذار تھا، ایک ایک قبیلے کا نام پکارتے، اے فلاں قبیلے، انقذوا نفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، ایک ایک۔ پھر اپنے خاندان کے افراد کے نام لیے، پھر اپنی بیٹی کا نام لیا، حضرت فاطمہ، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنی مدد کرو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ میں قیامت کے دن تم اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتی کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ تو سب جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، پہلے تو اپنی مدد آپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی لگا دیتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ میں تمہاری مدد اس وقت کروں گا جب تم میری مدد کرو گے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا۔ سادے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود ایک نمونہ بن جائیں لوگوں کے سامنے عمل کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، عملی نمونہ، اپنے آپ کو ایک عمل کا نمونہ بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں ان کو آگ سے بچائیں گے۔ وہ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا نا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو آپ نے اللہ کی مدد کرنی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ کونوا انصار اللہ، یہ حکم ہے، ہمیں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے سلسلے میں میرا مددگار کون ہے؟
حواریین جو ان کے مخلص ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ رسول کی مدد کرنا لازم ہے، اور اس کا میں نے آپ کو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، پھر آپ کے جو گھر والے ہیں، پھر یہ دائرہ بڑھائیں آپ، اور اسی طرح ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو آگ سے بچائے۔ ہم تو اس وقت آگ میں جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، یہ بات بھی میں کہہ دوں۔ ہمارا تو نہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، نہ رسول کی رسالت پر ایمان ہے، اور نہ آخرت پر ایمان ہے۔ تو ہماری مسلمانوں کی عام زندگی جو ہے وہ تو اللہ پہ ایمان کے بغیر گزر رہی ہے۔ تو معاملات اور واقعات بہت زیادہ خراب ہیں، اور بہت نازک موڑ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں آگ کے کنارے پہ، اور ہم آگ میں گرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں۔ اگر اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم نے لبیک نہ کہا تو اس آگ کے گڑھے میں ہم گر جائیں گے۔ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بولیے، آگ کے گڑھے کے کنارے۔ اگر ہم نے لبیک کہہ دیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کی دعوت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے بچا لے گا، ہمارے گناہ معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا، ہمیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے رسول کی دعوت کو نہ سنا، جیسے کہ آج ہم رسول کی دعوت کو نہ سنتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، اس کی وجہ تو دیکھیں ظاہر ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ایسی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی ہم ایمان لے آئے ہیں دنیا پر، دنیاوی مفادات پر۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اور اچھا، تو یہ مدد کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا بولنے دیں اس مدد پہ۔ اصل میں ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے، ہم اپنی مدد بھی نہیں کر رہے، اور ہم اپنی مدد نہیں کر رہے تو رسول کی کیا مدد کریں گے، اور اللہ کی مدد کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس مسلمان کو، اس مسلمان کے اسلام کو یا اس کے طریقے کو بہت تعریف کی ہے، اور وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو یہ کام تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نہ خود مسلمان ہیں، جب خود ہی مسلمان نہیں ہیں اوروں کو کیا دعوت دیں گے؟ اور اگر دے بھی دیں، آج کل تو یعنی ایسا ماحول نہیں ہے نا، دے بھی دیں تو لوگوں پہ اثر کیا ہوگا؟ ہم خود مسلمان جو نہیں ہے نا، پہلے تو اپنے آپ کو انسان مسلمان بنا لے، مومن بنا لے، اس کے بعد اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو وہ دعوت جو ہے وہ پھر اگر اثر رکھے تو وہ دعوت اثر رکھے گی۔ آج کل تو دعوت، اللہ کی طرف دعوت جو ہے وہ صدا بصحرا ہے۔ آج لوگ کسی مصلح کی، مبلغ کی، مومن کی آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، گمراہی کی بات سننے کے لیے تو تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کن پوسٹوں کو آپ اہمیت دیتے ہیں، کن پوسٹوں کو آپ شیئر کرتے ہیں، کن پوسٹوں کو پوری دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کن پوسٹوں کو آپ چند سیکنڈوں کے لیے دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج قرآن، ہمارا قرآن پڑھا ہوا ہے، فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے وغیرہ، لیکن لوگ تو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے یا وہ ہے، تو اس میں مطلب 300-400 لوگ ہیں،
قرآن کا جو واٹس ایپ گروپ ہے نا، 300-400 لوگ بمشکل ہیں، لیکن کوئی ایکٹریس اگر اپنا ایک گروپ بنا لے تو کتنے لوگ اس میں جوائن کریں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ ہمارے اسلام کا حال ہے، یہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ایک وعدہ کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے جہنم میں۔ یہ بڑا میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ سے ایک وعدہ ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے علاوہ ہمیں کوئی جگہ پسند نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، باقی تو تیری مرضی ہے، لیکن ہمیں پسند جہنم ہے۔ یہ زبان حال سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو دنیا پسند ہے، اللہ کی یاد تو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے تو ہم غافل ہیں، آج کا معاشرہ، آج کا مسلمان اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا۔ دولت، عزت، شہرت، آرام، آسائش، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ آپ تو آرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ تو لہو و لعب میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں سامنے کرام۔ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے، تو اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پہ برسائے گئے۔ آج مسلمان ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، صدیاں بیت گئیں، اللہ کے عذاب کا جب کوڑا آیا تو عربوں سے حکومت چھین لی اللہ تعالیٰ نے، مشرک غیر مسلم کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہلاکو خان آیا، تاتاری آئے اور انہوں نے تخت و تاراج کر دیا بغداد کو آپ کے۔ تو ایک داستان ہے آپ کی، بکھری بھی ہے۔ پھر کیا اسلام تھا؟ بادشاہی تھی، زور زبردستی کی بادشاہی تھی، اور قتل و خون ہوتا تھا اقتدار کے لیے۔ پھر کیا بادشاہی ہوئی؟ برائے نام، بس وہ برائے نام خلافت چلتی رہی، برائے نام۔ آپ نے تو اپنے آپ پھر اتنے گر گئے کہ مختلف اقواموں نے آپ پر قبضہ کر لیا، مختلف اقوام میں، کہیں ولندیزی آئے، کہیں فرانسیسی آئے، کہیں برطانیہ والے آئے، انگریز آ گئے، انہوں نے مسلمانوں کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ نے کہیں سکھ کا سانس نہیں لیا ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے۔ اس وقت بھی ہمارا پکا ارادہ ہے کہ اللہ کی بندگی نہیں کرنی، ہم نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ کو اپنا معبود ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے دل اللہ کی یاد سے آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سیدھے راستے سے تو ہم ہٹ گئے۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، ان کے راستے پر آپ جب تک چلتے رہے تو آپ کامیاب تھے، کامران تھے۔ چند ہزار لوگ تھے سامعین کرام جنہوں نے دنیا کو فتح کر لیا، کوئی لاکھوں کی تعداد تو نہیں تھی۔ ساری بڑی بڑی مملکتیں، سلطنت روم اور ایران، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی تھی۔ تو بہرحال دیکھیں، قرآن ہے، اگر آپ اس سے ایسے ہی گزرنا چاہتے ہیں تو آپ گزر جائیں، لیکن میرا تو یعنی دل نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں یا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ان آیات میں اپنے آپ کو تولیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے،
جذبات میں وقتی طور پہ خطا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا اس گرامر کے حساب سے اگر آپ اس صیغے کو دیکھیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اب اس میں بڑا زور ہے اور تاکید ہے، بہت شدید۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، یہ نون پہ تجدید جو ہے، یہ پہلے جو لام ہے کہ میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے وعدے کر رہا ہے، لیکن ہم اس وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے نہ کوئی وعدہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اللہ کی بندگی کا آج بھی کوئی اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاملہ تو سارا بندگی کا ہے۔ وہ جو ایک سجدہ ہے وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایک سجدہ ہے آپ دیکھ لیں، یعنی یہ جو ایک سجدہ ہے نا، وہ کوئی اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وقتی طور پہ آپ سجدے لگا لیں گے زمین پہ، تو وہ سجدہ جو حقیقی سجدہ ہے وہ تو آپ کا سر تو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، میں اور میں۔ آپ کی میں جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ فوقیت رکھتی ہے، آپ کی میں اللہ کے حکم پر فوقیت رکھتی ہے، تو پھر تو بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی بگڑ جاتی ہے۔ اب سیدھے راستے اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ فمن کفر بعد ذالک، جو انکار کرے گا، اب کیا عمل سے انکار کرے گی؟ جو وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ ایسے تو دیکھیں آج 1 کروڑ مسلمانوں کو کہیں کہ بھئی تم کافر ہو جاؤ، تو کوئی بھی کافر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عملی طور پہ کافرانہ روش اختیار کی بھی ہم نے۔ اب رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بس بھوکے پیاسے رہتے ہیں، باقی بس وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ بھئی روزے کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ساری زندگی شیطان کی بات مانتے رہیں، ایک روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ رکھ کے پھر اس کے یعنی بھوکے پیاسے رہ کے جھوٹ، حضور نے فرمایا نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ اصل تو سیدھی راہ ہے سامنے کرام، سوا السبیل، سیدھی راستے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی دعوت بھی دیتا ہے، ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، کہ اے اللہ سیدھے راستے پر، لیکن حقیقت میں ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سیدھے راستے سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وقال وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور یقیناً لیا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ بندگی کا،
وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ان کے لیے 12 سردار متعین کر دیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کا نظام قائم کر لیا، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر یقین کر لیا، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی رسولوں کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کروں گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے کفر کی روش اختیار کی اس کے بعد تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گم کر دی انہوں نے سیدھا راستہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔